اس عہد جاہلیت کو جو زندہ کیا جا رہا ہے اس کو پھر دوبارہ اسلام کے پیغام کے ذریعے سے پھر دنیا کی سماعتوں تک پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے اس کے خلاف میرے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ دور جاہلیت جب لوگ کینوں سے بھرے ہوئے دل، اسلام محبت و اخوت سے سرشار دل، یہ دیکھیں یہ اسلام ہے مجالس اعضاء میں، جو آدمی مجلس اعضاء میں آتا ہے میں کہا کرتا ہوں سبیل لگاتا ہے، سبیل لگانے والا پانی پینے والے کے مذہب کا نہیں پوچھتا تمہارا کیا مذہب ہے کہ تمہیں پانی پلاؤں، اس کا مطلب ہے انسانیت کی خدمت سکھاتی ہے کربلا۔ کربلا والے سے یہی سیکھا جس نے لشکر ہور کو اپنے دشمن کو راستے میں پانی پلایا، اہل بیت سے ہم نے یہی سیکھا۔ دروازے پہ کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی یتیم آ رہا ہے، کبھی اسیر آ رہا ہے، قرآن آواز دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں کہتا ہوں دنیا کی جتنی این جی اوز ہیں، جتنے خدمت گزار ادارے ہیں، جتنی رفاہی تنظیمیں ہیں، جو فرد کسی جگہ کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سورہ دار بہترین مثال اہل بیت کے کردار کی۔ کبھی یتیم دروازے پہ آیا خالی نہیں گیا، خود بھوکے سوئے ہیں، وہ در پہ آنے والا سائل بھوکا نہیں سویا، مسکین آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ بھوکا نہیں سویا، یہ بھوکے سوئے ہیں جن کے دروازے پہ آیا ہے۔ تیسرے دن اسیر آیا، میں قربان جاؤں، پتہ چلا تفاسیر نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اپنوں نے لکھا، بیگانوں نے لکھا، کہا وہ جو اسیر آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اہل بیت 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور وہ اسیر 1 دن کا بھوکا ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ اس زمانے میں باقاعدہ کوئی اسیروں کے لیے ایسا انتظام نہیں تھا، وہ شام کو گدا کر کے صدا دے کے اپنا کھانا لوگوں سے لے لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ اسیر آیا، اس نے آ کر در اہل بیت پر آواز دی میں اسیر ہوں اور بھوکا ہوں۔ اہل بیت جو 2 دن سے مسکین و یتیم کو شام کا کھانا دے کر پانی سے روزہ رکھ رہے تھے، تیسرے دن تاریخ کہتی ہے اہل بیت کی کیا حالت تھی، جسم تھر تھرا رہے تھے، چہرے زرد ہو چکے تھے، ہونٹ خشک تھے۔ یہ مفسرین نے لکھا، یہ سورہ دار کی تفسیر میں آپ جا کے گھر میں پڑھیں، ایسے ہی کہ جب 3 دن گزرے تو اہل بیت کی یہ حالت تھی، کانپتے ہاتھوں سے ہر کسی نے اپنا کھانا اٹھایا اور اس اسیر کو دے دیا۔ میں کہتا ہوں اے اہل بیت رسول آپ یہ کیوں نہیں کہتے تمہیں 1 دن کی بھوک ہے، ہم 3 دن سے اس کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم تمہارے نانا کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے؟ اہل بیت کی آواز آئے گی ہم رحمت للمسلمین کے وارث نہیں ہیں، ہم رحمت للعالمین کے وارث ہیں۔ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، انسانیت کی قدر سکھاتا ہے۔ جو کلمہ نہیں بھی پڑھتا ہے انسانی رشتے سے وہ تمہارا بھائی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں جو مالک اشتر کے نام خط ہے آپ جذب کر رہے ہیں ان جملوں کو، آپ کا ارتکاز، آپ کی توجہات کا ارتکاز میرے لفظوں پہ ہے، اس بنیاد پر چاہتا ہوں یہ لفظ آپ کی نظر کروں۔ مالک اشتر کے نام نہج البلاغہ میں آقا کا خط، اس میں صرف انداز حکومتی بیان نہیں کیا، اس میں موازین حکومتی بیان نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ جب لشکر اسلام کسی علاقے میں داخل ہو یاد رکھو فصلوں کو نقصان نہ پہنچے، یاد رکھو پودوں کو نقصان نہ پہنچے، یہ اسلام۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بخدا جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے کٹا وہ انسان نہیں رہا، حیوان ہو گیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی تعلیمات یہ ہے انسان تو انسان، حیوانوں کے بھی حقوق ہیں، حیوانوں کے نہیں پودوں کے حقوق ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر پودوں کو نقصان پہنچے گا، وہاں کی انوائرمنٹ خراب ہو جائے گی، وہاں کا ماحول، اس ماحول کو صحت مند رکھنے کے لیے آج کی دنیا یہ سائنس کہتے ہیں پودوں کی حفاظت کریں، نہیں، اس وقت کہا دیکھو پودوں کو نقصان نہ پہنچے، فصلوں کو نقصان نہ پہنچے۔ کیسے حکومت کرو اے مالک اشتر؟ کہا جو شخص تمہاری رعایا میں ہوں گے، گورنر بنا کے مصر کا بھیجا جا رہا ہے، آقا کہہ رہے ہیں جو شخص تمہاری رعایا میں ہوں گے وہ 2 قسم کے ہیں،
وہ دو قسمیں کون سی؟ اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، اے مالک اشتر، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہوگا، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان کلمے کا رشتہ موجود ہے، یا وہ تمہارا انسانی بھائی ہوگا، انسانیت کا رشتہ۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ انسانی رشتہ تو ختم نہیں ہو گیا، انسانی رشتہ، رشتہ اخوت، یہ بھی ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ اگر آج مجھ سے پوچھیں غیر مسلم کہ آپ کہتے ہیں مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، باقی لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر آپ وہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں، میرے پاس نہج البلاغہ موجود ہے۔ اگر کوئی پوچھے میں ان کو کہوں گا یہ دیکھو میرے امام کا فرمان کہ یا تو انسان کلمے کے رشتے سے بھائی ہے، اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں، یا انسانی رشتے سے بھائی ہے۔ ہم لوگ یہ انسانیت کے لیے سبیل لگی ہوئی ہے ذکر حسین کی، یہ صرف پانی سبیل نہیں ہے، یہ ذکر حسین کی سبیل لگی ہوئی ہے جو لوگوں کو انسانیت سکھاتی ہے، جو لوگوں کو چشمہ طہارت کے ساحل پر بلاتی ہے۔ چشمہ طہارت کے ساحل پر جاؤ گے، تمام بغض تمہارے اندر سے دور ہو جائیں گے، کینے برطرف ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں جو انسانیت کے اندر اس وقت یہ جو حیوانیت آتی جا رہی ہے، شہر ناامن ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اسلام کا احساس ہو تو ان کو تو چاہیے کہ اس کے سد باب کے لیے جو دنیا حیوان ہوتی جا رہی ہے، جو لوگ اسلام اور قرآن کے عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اہل بیت کے ذکر کی طرف بلائیں تاکہ لوگ پھر انسان بننے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ ذکر حسین پر پابندی لگا کے کیا چاہتے ہیں کہ معاشرہ پھر سے حیوان بن جائے۔ اس وقت جب دور جاہلیت میں لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اسلام نے آ کر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آقا نے 2 مرتبہ عقد مواخات قائم کیا، اس کا مطلب ہے وہ خاص بھائی چارہ تھا، ایک عمومی بھائی چارہ، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ تمہارا بھائی، اس سے زیادہ عمومی بھائی چارہ، جو بھی رشتہ انسانیت میں منسلک ہے وہ تمہارا بھائی۔ پہلی برادری انسانی رشتے سے، اس کے بعد تھوڑا خاص ہوئی، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تمہارا بھائی، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے حقوق کیا ہیں؟ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو آدمی اپنے دن کا آغاز اس طریقے سے کرے کہ اسے اپنے دیگر کلمہ وہ بھائی جو دنیا میں بستے ہیں، صرف ہمسائے نہیں، ہمسایا تو ماں جایا نہیں، دنیا میں جہاں جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا بستا ہے